علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کے مسائل عرض کر رہے ہیں جی۔ جو رمضان مبارک کے اندر دمے کے مریض ہیں، جو آلہ تنفس یعنی انہیلر کے استعمال کے بغیر دن گزار نہیں سکتے، وہ معذور کے حکم میں آئیں گے، اور اس بیماری کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ مرض دائمی ہے تو وہ فدیہ ادا کرے، اور روزہ رکھ لیا ہے اور مرض کی شدت کی بنا پر انہیلر استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ رکھنے کی استطاعت ہو تو بعد میں قضا کرے، ورنہ فدیہ ادا کرے۔ انہیلر میں اگرچہ گیس ہوتی ہے اور ہوا حلق میں جاتی بھی رہتی ہے اور خارج بھی ہوتی ہے، آکسیجن پر تو زندگی کا مدار ہے، لیکن انہیلر میں آکسیجن کے ساتھ ایک کیمیکل بھی ہوتا ہے جو حلق کے راستے سے معدے تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ کل یہ سوال بھی ہوا تھا میرے سے کہ زیادہ سانس لینے سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ سانس لینے سے یا ہوا اندر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس کے اندر کوئی دوائی یا ایسی شے شامل نہ ہو، کیونکہ انہیلر کے اندر وہ دوائی ڈالتے ہیں نا جی، تو اس کی وجہ سے وہ اندر جب جاتی ہے حلق سے نیچے اترتی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انتہائی درجے کی ذیابیطس یعنی شوگر کے مریض، ایسے تمام امراض میں مبتلا مریض جن کو خوف خدا رکھنے والا کوئی دین دار ماہر ڈاکٹر مشورہ دے کہ وقفے وقفے سے آپ نے دوا کو استعمال کرنا ہے اور پانی پینا ہے، خوراک استعمال کرنی ہے، ورنہ مرض بے قابو ہو جائے گا، یا کسی عضو یا جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسے تمام لوگ شرعی معذور ہیں۔ انہیں شریعت نے رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ ادا کریں۔ ایسے لوگ دائمی مریض کہلاتے ہیں، لیکن اگر فدیہ ادا کر دیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے بیماری سے صحت عطا کر دی تو قضا بھی کرے، اور فدیے میں دیے ہوئے مال کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا کھانا مقرر کیا ہے، وہ دے۔ ہر روزے دار اپنے معیار اور مالی استطاعت کے مطابق فدیہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص خوش دلی کے ساتھ فدیے کی مقرر کردہ مقدار سے زیادہ کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 184 نمبر آیت مبارکہ۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آج کے حساب سے تقریباً ایک صدقہ فطر اور ایک فدیہ وہ بن رہا ہے 250 روپے کا، تقریباً 250 روپے کا، اور تقریباً 7,500 روپیہ بن رہا ہے پورے مہینے کا فدیہ اگر کوئی مریض ادا کرنا چاہے۔ اچھا، یہ سب سے کم ترین ہے، سب سے کم ترین فدیہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر بندے کو ایک برابر نہیں رکھا نا، ہر ایک کی استطاعت اپنی اپنی ہے، اسی طرح صدقہ فطر بھی بندے کے اوپر اسی طرح واجب ہوگا۔ صدقہ فطر بھی اسی طرح، جو سب سے کمزور ترین آدمی ہے وہ فدیہ ادا کرنا چاہے تو 250 روپے ادا کرے گا، یہ ایگزیکٹ بن رہا ہے۔ بہتر ہے کہ اس سے بندہ تھوڑا سا اوپر کرے۔ جو تھوڑا سا ان سے اوپر ہیں وہ گندم کی بجائے جو کی قیمت ادا کریں۔ جو کے حساب سے بن رہا ہے 960 روپے۔ اگر وہ پورے مہینے کا فدیہ ادا کرتا ہے، دائمی مریض ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر صلاح کی ہوئی ہے، تو 28,800 روپے پورے مہینے کا اس کا فدیہ بنے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ عطا فرمایا ہے وہ 1,800 روپیہ اس کا صدقہ فطر بنے گا، اور اس لحاظ سے 54,000 روپیہ مہینے پورے کا اس کا فدیہ جائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ نواز کے رکھا ہوا ہے اس کا بنے گا 4,800 روپیہ فدیہ، اپنا فطرانہ بھی بنے گا اور ایک روزے کا فدیہ بھی بنے گا، وہ 1,44,000 روپیہ وہ ادا کریں۔ ہمارے اہل سنت کے مدارس ہیں، اور تمام مدارس کے اندر بیرونی طلباء کرام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں اس کے اندر، تو پھر آپ اپنے اہل سنت کے اداروں کے ساتھ رابطہ کر کے، ان کے جو متمم حضرات ہیں ان کے ساتھ آپ رابطہ کر کے پھر ان بچوں تک وہ اپنا پہنچا دیں۔ تو جو سب سے
زیادہ بن رہا ہے وہ ایک صدقہ فطر بن رہا ہے 4800 روپے، اور سب سے کم کتنا بن رہا ہے 250 روپے۔ سب سے کم کتنا ہے 250 روپے، اور زیادہ کتنا ہے 4800 روپے۔ یہ سب سے زیادہ جس کی جتنی استطاعت بنے وہ اس کے مطابق ادا کرے۔ اچھا جی، پھر آگے حکم یہ ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ رمضان شریف کے اندر بھی کوئی ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اپنا حساب کتاب کر سکتا ہے۔ اچھا جی، پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا اس کا میں نے آپ کو تفصیل سے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں مسافر یا عارضی مریض کو عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے، لیکن یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قضا کرنے سے بندہ جرم سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا وقت جان بوجھ کے قضا کر دینے پر بعد میں وہ رکھ بھی لے گا نا تو یہ مقام اور یہ اس کا نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ جو لمحے ہیں، اب یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، یعنی اس عشرے کے اندر جو دن رات میرے رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، کیا وہ ان رحمتوں کا دوبارہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اس کے بعد ٹھیک ہے روزہ رکھ لے گا، ہاں جی، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ برکتیں تو پھر نہیں حاصل کر سکتا نا جی۔ اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس کرم کے ساتھ جو گھڑیاں اس کی بیت گئی اللہ کی اطاعت میں اور اس کی شکر گزاری میں، یہ دراصل شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے ہے نا۔ یہ اللہ تو نے ہمیں اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہم جو ہے وہ تیری بارگاہ میں کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے ہم اپنا کھانا پینا روک سکتے ہیں اور اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ثواب کتنا ہے یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کتنا اس کا اجر و ثواب ہے۔ اچھا جی، حدیث پاک میں ہے حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں سفر میں روزہ رکھتا ہوں اور کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے، چاہو روزہ رکھو تو چاہے چھوڑ دو۔ یہ بخاری شریف کے اندر 1943 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مسافر کے لیے یہ اختیار ہے، اگر سفر زیادہ مشقت بھرا ہے تو پھر نہ رکھے، اگر وہ جانتا ہے کہ میں نبھا لوں گا تو ٹھیک ہے رکھے، اس میں کوئی شک والی جو ہے نا جی بات نہیں، حضور نے اجازت دی ہے۔ وہ حضرت عمر اسلمی، حمزہ بن عمر اسلمی یہ برداشت کر سکتے تھے، حضور نے اجازت دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مسافر یا عارضی مریض فدیہ دے کر روزے کی فرضیت سے عہدہ برا نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں رمضان مبارک کے بعد صحتیاب ہونے پر عذر کی بنا پر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اگر ایک بندہ مریض ہے رمضان مبارک کے اندر اور اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ تو بالکل نہیں ٹھیک ہو سکتا، بالکل تم اب مرتے دم تک تو ایسے ہی رہے گا، لیکن جیسے ہی رمضان شریف گزرا اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اس کے اوپر، اور رمضان شریف کے اندر اس نے فدیہ ادا کر دیا، رمضان شریف میں اس نے فدیہ ادا کر دیا۔ اب رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی، اب وہ روزہ صحت ملنے کے بعد دوبارہ رکھے گا، کیونکہ اس کو اب صحت، اب وہ جو فدیہ دیا اس کی طرف سے صدقہ ہو گیا، وہ اس کا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ اب میں نے فدیہ دے دیا تو لہٰذا میرے سے روزے خلی بلی۔ اللہ تعالیٰ ابھی بڑے بڑے میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جن کے بارے میں سنا تھا ان کو کینسر ہو گیا اور آخری سٹیج کا ہو گیا، لاسٹ سٹیج کا کینسر ہو جائے تو پھر بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن قدرت کاملہ کے ایسے کرشمے ہوئے ہیں جی وہ ٹھیک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل چنگا بھلا کر دیا۔ تو ایسی اگر کیفیت آ جائے کہ انسان کو پتہ ہو کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا، فدیہ دے دیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی، تو اب وہ چھوٹے ہوئے روزے کو رکھے گا۔ اللہ نے زندگی دے دی ہے نا تو جان کا صدقہ نکال لے، یہ روزہ جان کا صدقہ ہی ہے نا جی۔ اور پھر روزہ رکھنے کی صورت میں حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کی اپنی یا بچے کی صحت کے بگڑنے کا ظن غالب ہو تو رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس کی تلافی فدیے سے نہیں ہوگی، بلکہ بعد میں قضا روزہ رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح یہ خواتین کی بھی نا جی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے،
بعض خواتین ذرا مضبوط ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے، وہ ساتھ پریگنینسی کا بھی ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دودھ بھی پلاتی رہتی ہیں، ٹھیک ہو جائے، لیکن بعض کمزور ہوتی ہیں، بعض نہیں کر سکتی، تو وہ خواتین انتظار کر لیں جب تک یہ ان کا عارضہ دور نہیں ہو جاتا، یا بچہ پیدا ہو جائے، یا پھر بچے کے دودھ کے ایام نکل جائیں، ہاں جی، جب تک ان کی طبیعت برداشت نہیں کرتی، تو اس کے بعد پھر یہ فدیہ نہیں دیں گی، اللہ یہ کہ یہ پھر دائمی مریضہ ہو، اللہ یہ کہ یہ دائمی مریضہ ہو، لیکن اس بنا پر وہ فدیے سے کام نہیں چلے گا، روزے رکھنے ہوں گے۔ پھر اسی طرح ایام مخصوص کے ایام مخصوص کے دوران عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، ایام ختم ہونے پر غسل واجب کر کے پاک ہو جائے اور روزے رکھے، جتنے دنوں کے روزے چھوٹ گئے ان کی تلافی فدیے سے نہیں ہوگی، بلکہ بعد میں اتنے روزوں کی قضا رکھنے ہوں گے۔ اچھا، عام روٹین کے اندر خاتون کے ایام مخصوصہ آ جائیں تو اس کو نماز معاف ہے، تو نماز معاف ہے، لیکن رمضان شریف میں ایام مخصوصہ ہیں تو روزہ معاف نہیں ہے، پاک ہونے کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کرے گی۔ روزے سال میں ایک دفعہ آنے، وہ مخصوص ایام وہ ہر مہینے آنے، تو وہ اسلام نے پھر اس کو معاف رکھا ہے، لیکن روزہ نہیں، کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ، کم از کم بھی خاتون کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 15 دن کا ہوتا ہے، کم از کم ایام مخصوصہ کا یہ کم از کم دورانیہ، اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ ایام مخصوصہ نہیں ہے، وہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کروایا جائے گا، اس بیماری کے اندر روزہ رکھ سکتی ہے۔ ایام مخصوصہ 3 دن سے 10 دن تک، باقی 20 دن اور کم از کم 15 دن کا دورانیہ تو لازمی ہی ہوتا ہے، تو سال میں کنہیں بھی ایام میں وہ ان کی قضا کر لے، ٹھیک ہے، بالکل کوئی حرج نہیں۔ گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا اس کے ذمہ باقی ہے، تو اگلا رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا رکھے، رمضان مبارک کے آنے سے پہلے قضا۔ تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، ماہ رمضان کے روزوں کی قضا علی الفور واجب نہیں، ہاں جی، یعنی جیسے ہی روزے گزرے اس کے فوراً بعد ہی روزے کی قضا واجب نہیں ہے، مہینے بعد بھی رکھ سکتے، 2 مہینے بعد بھی رکھ سکتے، 3 مہینے بعد بھی رکھ سکتے۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینے آنے والے، ہاں جی، ایام آئیں گے تو ربیع الاول شریف کے اندر رکھ لیں، ہاں جی۔ اسی طرح پھر کہتے ہیں لیکن بلا عذر اتنی تاخیر کرنا گناہ ہے کہ اگلے ماہ رمضان المبارک شروع ہو جائے، اتنا تاخیر کرنا یہ گناہ ہے۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان المبارک پایا اور اس پر گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہے، اس کے اس رمضان کے روزے قبول نہیں ہوں گے، اور جس نے نفلی روزے رکھے جبکہ اس پر رمضان کے روزوں کی قضا باقی تھی، اس کے نفلی روزے بھی قبول نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ قضا روزے رکھ لے۔ یہ مسند امام احمد کے اندر 8621 نمبر پر روایت موجود، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے، بڑی سخت بات۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوان عمر حضرات روزے کے دوران بیوی کے ساتھ بوس و کنار سے اجتناب کریں، اگرچہ یہ جائز ہے لیکن شہوت کے غلبے کے پیش نظر روزے کے فاسد ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا بہتر۔ جوان جتنے بھی شادی شدہ جوڑے بالکل اب قریب نہ جائیں، تو جو بزرگ آدمی ہو کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بزرگ آدمی وہ قابو کر سکتا ہے، جوان آدمی نہیں قابو کر سکتا، اس لیے حضور نے بھی منع فرمایا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک جوان آیا، یا رسول اللہ بیوی کو ملا سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ہٹ جاؤ پیچھے، ہٹ جاؤ۔ ایک آئے، یا رسول اللہ میں بیوی کو مل سکتا ہوں، کوئی بوسہ شوسہ لے سکتے؟ فرمایا ہاں ٹھیک ہے لے لو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کو منع کیا ہے، اس کو آپ نے اجازت دے دی؟ فرمایا وہ جوان تھا، یہ بوڑھا تھا۔ ہاں جی، ظاہری بات ہے، ڈرائیور کے اوپر ہوتا ہے نا جی، وہ جذباتی ڈرائیور ہوتے ہیں، گاڑی ٹھوک دیتے ہیں، اور کوئی سیانے ڈرائیور ہوتے ہیں جتنا مرضی انہوں نے تسی جوش دلا لو، انہیں اپنی مزاج نال روٹین نال گاڑی چلا دی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو گاڑی کا نقصان نہ ہو جائے، اس لیے جوان آدمی بالکل یہ غیر احتیاطی تدابیر نہ اختیار کرے، بوڑھے آدمی کے لیے اجازت ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔